من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله العظيم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور آپ کی قوم کا اللہ رب العزت واقعے کو نقل فرما رہے ہیں. ایک دور سے واقعہ چلا آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے وجہ سے اللہ نے بنی اسرائیل اور قوم موسیٰ کو فرعون، آل فرعون اور قبطیوں سے نجات عنایت کر دی. وادی طی کے اندر پہنچا کر احسانات کیے کہ ان کے سائے کے لیے سائبان اور ان کے کھانے پینے کے لیے من و سلوہ کا انتظام کر دیا. لیکن ان تمام کے باوجود ان کی فطری جبلت کی وجہ سے انہوں نے اپنی کج روی کو نہیں چھوڑا اور یہ اپنی کج روی کی وجہ سے مخالفت فرمان الہی کے مرتکب ہوتے رہے. تو پھر اللہ نے ان کی پکڑ فرمائی. کبھی تو ان کو بندروں کی شکلوں کے اندر تبدیل کر دیا اور کبھی اللہ نے ان کو آسمان سے عذاب بھیج کر کے ختم کر دیا. مختلف عذابوں کے اندر اللہ نے ان کو مبتلا کیا، لیکن پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے. اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العزت ان کی خرابیوں میں سے ایک خرابی کو ذکر کرتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو فرعون کے عذاب سے نجات دے دی گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ عذاب سے بچ گئے تو اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر، اللہ رب العزت کے احکامات کی تعمیل کے اندر، فرمان الہی کی اقتداء اور پیروی کے اندر ہمہ وقت یہ لگے رہتے ہیں. لیکن ان لوگوں کی یہ فطرت کہ وقتی طور پر تو فرمان خدا کو مانتے اور پھر بعد میں اپنی حرکت پر آ جایا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے بارے میں
آیت کریمہ فرما رہی ہے کہ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، ان کے جانے کے بعد میں جب ان کے وارثین آئے ہیں، ان کی اولاد اور ان کی نسلیں آئی ہیں، تو ان کی اولاد و ذریتوں اور نسلوں کے اندر یہ خرابی پیدا ہو گئی کہ تورات کے اندر تبدیلی شروع کر دی، تورات کے اندر تحریف شروع کر دی۔ اللہ نے تورات کے اندر جو احکامات اور فرامین کو نازل کیا تھا، اپنی منمانی اور اپنے منچاہے طریقے سے اس کے اندر رد و بدل کر لیا۔ چنانچہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی غلطی کرتا ان کی قوم میں سے تو یہ دیکھا جاتا کہ وہ غلطی کرنے والے، گناہ کرنے والے مالدار لوگوں میں سے ہیں، سرمایہ دار لوگوں میں سے ہیں، یا کمتر اور غریب لوگوں میں سے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ غریب لوگ سے غلطی ہو جاتی، کمتر درجے کے لوگوں سے غلطی ہو جاتی، تو ان کو وہ سزا دیا کرتے تھے جو تورات کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ اور اگر ایسے لوگ غلطی کر لیتے کہ جو مالدار ہوتے، صاحب حیثیت ہوتے، سرمایہ دار ہوتے، جب ان کے پاس آ کر کے مسئلہ معلوم کرتے تو یہ دیکھتے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، یہ مالدار ہیں، اگر ہم نے ان کی منشا کے مطابق مسئلہ بتا دیا تو یہ ہمیں نذرانے پیش کریں گے، ہمیں ہدیہ دیں گے، ہمیں انعامات سے نوازیں گے، ہمارے لیے عطیات دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا کہ جب مسئلہ آتا بڑے لوگوں کا تو ان سے رشوتیں لے لیا کرتے تھے۔ جب مالدار لوگ اپنی غلطی، اپنے گناہ کی تلافی کے لیے ان سے مسئلہ معلوم کرتے تو ان کے جو چیلے ہوا کرتے تھے، ان کے جو ماتحت ہوا کرتے تھے، ان کے جو خادم ہوا کرتے تھے، وہ پہلے ہی سے لفافہ پکڑ لیا کرتے تھے، دنیاوی مال کو حاصل کر لیا کرتے تھے، اور پھر تحریف کر کے تورات کے اندر جو اس گناہ کی سزا لکھی ہوتی تھی، اس غلطی کی سزا لکھی ہوا کرتی تھی، اس کو ہٹا کر کے ہلکی سزا کو لکھ دیا کرتے تھے اور ان کو سزا سے بچا لیا کرتے تھے۔ جیسے آج کا حال بھی ہے، آپ نے اگر کوئی غلطی کی، آپ نے اگر کارندوں کو کچھ پیسہ نہیں دیا تو وہ آپ کے اوپر کتنی دھارائیں لگا دیں گے، اور اگر آپ نے پیسہ دے دیا تو بڑے بڑے آپ جرم کر لے، وہ ساری دھارائیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ یہی حال بنی اسرائیل کا آ گیا تھا کہ جب مالدار آتے ان سے ہدیہ ملتا، انعام ملتا رشوت کی شکل کے اندر، تو ان کی منشا اور مرضی کے مطابق مسئلہ بتا دیا کرتے تھے، اور جب کوئی غریب ہوتا جو ان کی انعامات سے خدمت نہیں کر سکتا تھا تو یہ وہ حکم بیان کرتے جو تورات کے اندر لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بنی اسرائیلیوں کے چلے جانے کے بعد ناخلف ان کے وارثین بنے اور کتاب تورات کے وارث بن گئے، اور حال ان کا کیا تھا؟ یأخذون عرض ھذا الادنی، دنیاوی ادنا چیز سامان کو حاصل کر لیا کرتے تھے۔ دنیا کی جو چیزیں ہیں، سامان ہیں، چاہے رقم ہو یا ساز و سامان ہو، وہ دار آخرت کے مقابلے کے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ تو دنیاوی سامان کو حاصل کرنے کے لیے حکم کو بدل دیا کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم نے اللہ کی کتاب تورات کے اندر تبدیلی کر لی، یہاں اس غلطی کی سزا یہ بیان کی گئی ہے، آپ نے اس سے چشم پوشی کرتے ہوئے ایسا کیا کہ اللہ کے حکم کو بدل کر اپنی مرضی سے لکھ کر کے مسئلہ بتا دیا، یہ تو آپ نے غلطی کی ہے، تو یوں کہا کرتے سیغفر لنا، ہم تو معاف کر دیے جائیں گے،
ہماری تو معافی ہو جائے گی۔ یہ اپنے آپ کو چودھری اور سردار سمجھا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے اگر یہ چیز ہم اپنے معاشرے کے اندر یا اپنے سماج کے اندر یا اپنے گھرانے کے اندر دیکھیں تو یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، اور جب کہا جائے کہ اللہ معاف کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ۔ اللہ رب العزت مزید ترقی کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس اگر دنیاوی مال اور آ جائے تو اور تبدیلی کر دیں۔ یہ دنیاوی لالچ کے اندر اتنے گر چکے ہیں کہ اللہ کے احکام کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے تورات کے اندر ان سے عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے بارے میں جب بھی بولو گے سچ بولو گے، اللہ کے بارے میں جب کسی سے کہو گے تو سچ کہو گے۔ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق۔ قرآن مقدس کہتا ہے کہ سب سے بڑا بہتان اور سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا افترا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے اوپر جھوٹی بات کو منسوب کرنا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ قرآن مقدس نے ایک جگہ یہ کہا کہ اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کون ہو سکتا ہے، اور قرآنی اصطلاح کے اندر جب ایسے الفاظ آتے ہیں کہ کون ہو سکتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ جو اللہ کے اوپر افطرا باندھتا ہے، اللہ کے اوپر جھوٹی باتوں کو لگاتا ہے، جو اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کے ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ ہم نے ان سے تورات کے اندر یہ عہد و میثاق لیا تھا، ہم نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کے بارے میں جب بھی بولو گے سچ بولو گے۔ مطلب یہ تھا کہ تورات میں ہم نے جو لکھ دیا ہے لوگوں کو وہ پہنچانا ہے، اور یہ اس کے اندر پڑھتے بھی ہے۔ تورات کے اندر پڑھتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی کجروی کی حالت یہ ہے کہ آنکھیں بند کرے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ۔ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھنے والے ہیں، جن کے دلوں کے اندر خشیت خداوندی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، ایسے لوگ دار آخرت کو پسند کرتے ہیں، اس دار فانی کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ چونکہ یہ چند روزہ زندگی ہے، آدمی اپنے سانسوں کا وقت پورا کر کے اس دنیا کو اس جہان کو چھوڑ دے گا۔ جب وقت موعود اس کا آ جائے گا یہ دنیا کو خیر آباد کہہ دے گا اور دنیا کو چھوڑ کر دار آخرت کی طرف جائے گا، اور وہ دار آخرت دار بقا ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور وہاں انسانوں کے دو ہی ٹھکانے ہیں، یا تو اگر اعمال صالحہ کیے ہوں گے تو جنت کی طرف چلا جائے گا، یا اس نے غلط کام کیے ہوں گے، گناہ اور معاصی کا ارتکاب کیا ہوگا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم انتہائی برا ٹھکانہ ہے، ایسا ہے کہ کوئی اس میں جانے کو پسند نہیں کرے گا۔ اس لیے جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے، ایسے لوگ دنیا کو پسند نہیں کرتے بلکہ آخرت کو پسند کرتے ہیں۔ افلا تعقلون۔ قرآن مقدس کا یہ اسلوب ہے کہ آیت کے آخر کے اندر ایسا جملہ اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں جو پوری آیت کا نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے، ایسے ہی افلا تعقلون لا کر کے بتلا دیا۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تمہارے پاس ہم نے عقل سلیم نہیں دی ہے؟ کیا ہم نے تمہیں فہم و فراست سے سرفراز اور نوازا نہیں ہے؟ اتنی نوازشات تمہارے اوپر ہوئی، تمہیں عقل سلیم دی، تمہیں سمجھانے کے لیے رسولوں کو بھیجا، تمہیں بتلانے کے لیے رہنمائی کرنے کے لیے کتاب اللہ کے سلسلے کو شروع فرمایا، اور اس کے اندر بتا دیا کون سا راستہ صحیح اور کون سا غلط ہے،
کون سی بات صحیح اور کون سی غلط ہے، کس پر عمل کرنا ہے، کس پر عمل نہیں کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے سامنے انبیاؤں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے ذکر کر دی۔ افلا تعقلون، کیا تم اب بھی نہیں سمجھتے ہو؟ اگر تم اب بھی نہیں سمجھتے ہو تو ایسے لوگ بالکل جانور، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ جانوروں کو دیکھیے آپ، چند دن انہیں اپنے پاس رکھیے، وہ اتنے مانوس ہو جاتے ہیں، آپ کے اتنے مطیع اور فرما بردار ہو جاتے ہیں کہ ایک اشارے کے اوپر وہ جان دینے کو تیار۔ آپ کبوتر بازوں کو دیکھیے کہ چند دن کبوتروں کو اپنے پاس سدھاتے ہیں اور پھر فضا میں اڑا دیتے ہیں، کتنی دور کبوتر نکل جائے، لیکن اشارہ مالک کا جیسے پاتے ہیں تو اس فضا میں سے اڑ کر کے وہ مالک کے پنجرے کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ میرے کھانے کا خیال رکھتا ہے، میرے پانی کا خیال رکھتا ہے، میری دیکھ بھال کرتا ہے، تو وہ اپنے مالک کو بھولتا نہیں ہے۔ ایسے تمام جانوروں کا حال ہے کہ آپ نے ان کے دانا پانی کا خیال رکھا تو وہ آپ کی انقیاد کے اندر، آپ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر اپنی جان تک کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں۔ اور ایک انسان ہے کہ رب کائنات نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، تمہاری کوئی حقیقت، تمہاری کوئی حیثیت، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن اللہ نے تمہیں غلیظ اور گندے پانی سے تیار کر کے فقط لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہہ کر کے سب سے بہترین مخلوق بنا دیا، تمہیں افضل المخلوق اور اشرف المخلوق کا درجہ دے دیا کہ کائنات کے اندر جتنی مخلوق بنائی ہے، حتیٰ کہ ملائکہ تمہیں بنائے ہیں جو نورانی ملائکہ ہیں، نورانی مخلوق ہے، ان سے بھی افضل، ان سے بھی اشرف تمہارا وجود بنایا، اور تمہارے لیے کتنے انعامات کیے کہ جب سے نطفہ صلب پدر سے نکل کے رحم مادر کے اندر پہنچتا ہے اس وقت سے کتنی حفاظت کی جاتی ہے کہ ملائکہ اس نطفے کی رحم مادر کے اندر حفاظت کرتے ہیں، جب تک وہ بچہ تیار ہو کر کے دنیا میں نہیں آتا ہے اس وقت تک ملائکہ کے ذریعے سے تمہاری حفاظت کی جاتی ہے۔ ملائکہ اور فرشتے اس کی ہمہ وقت حفاظت کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ابھی دنیا کے اندر تم نہیں آتے ہو، ابھی رحم مادر کے اندر ہے، وہیں پر تمہارے رزق کو، تمہاری عمر کو، تمہاری تمام چیزوں کا فیصلہ کر کے لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ پہلے ہی تمہارے بنا دیتے ہیں، اور اس کے باوجود تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، جس نے اتنے گندے پانی سے تمہیں اتنا مقدس اور پاکیزہ بنا دیا کہ ملائکہ سے اونچا مقام تمہیں دے دیا، مسجود ملائک تمہیں بنا دیا، تو تمہارا کام یہ تھا کہ رب کائنات کے سامنے اپنی جبی کو خم کر دیتے، اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیتے، اپنے رب کے سامنے ہمہ وقت زمین پر جھکے رہتے ہیں، اس کے خلاف سر منہ انحراف نہیں کرتے، اللہ کے سامنے کبھی آپ غلط کام نہیں کرتے، اللہ کے احکام کے کبھی خلاف ورزیاں نہ کرتے، لیکن اس کے باوجود حال انسانوں کا یہ ہے کہ رب کی نافرمانی کرتا رہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک کالانعام، کہ جیسے جانوروں کے اندر کوئی عقل نہیں ہوتی ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو کھانا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسے یہ پتہ نہیں میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، اسے یہ پتہ نہیں یہ میرے لیے درست ہے یا نہیں ہے، اسے کرنے سے مطلب ہوتا ہے۔ یہی حال انسان کا ہے، اسے پتہ نہیں کون سی چیز اس کے لیے ہے اور کون سی نہیں ہے، سارے احکامات الہی کی خلاف ورزیاں کرتا ہے، اور اسی پر بس نہیں ہے، اگر وہ جانور جب مالک کے پاس میں آ کر کے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، تو وہ اسی کا ہو کر کے رہ جاتا ہے، اور انسان اپنے رب کا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے بل ہم اضل،
ایسے انسان تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور تو اپنے آقا کی بات مانتا ہے، لیکن انسان اپنے رب کی بات نہیں مانتا ہے، اسے ناراض کرتا رہتا ہے۔ آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے دیکھیے کہ جب سے اللہ کا دن نکلتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے، آپ کو اللہ نے جو یہ وقت دن کا دیا ہے، کیا دن کے تمام اوقات کے اندر، دن کی تمام ساعات کے اندر، دن کی تمام گھڑیوں کے اندر آپ نے رب کی فرما برداری میں گزارا؟ تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری نظریں خطا کر جاتی ہیں، ہمارے ہاتھ خطا کر جاتے ہیں، ہمارے پیر خطا کر جاتے ہیں، ہماری نیت خراب ہو جاتی ہے، ہمارا ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک دن کو بھی تم اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اے رب ہم نے پورا دن تیری مرضی کے مطابق گزارا ہے، اے رب تیری منشا کے مطابق گزارا ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ کتنی خلاف ورزیاں ہم سے ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل ہم اضل، ایسے لوگ جو رب کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، رب انہیں انعامات دے رہا ہے، نعمتوں کی نچھاور کر رہا ہے، نعمتیں بے شمار دے رہا ہے، اور کتنی نعمتیں ہیں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمت الہی کو شمار کرنا چاہو، کاؤنٹنگ کرنا چاہو، گنتی کرنا چاہو، تو آپ اللہ کی نعمتوں کو نہ شمار کر سکتے ہو، نہ گنتی کر سکتے ہو۔ اتنی نعمتیں ہیں، اور میدان محشر کے لیے اللہ نے یہ کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے انسانوں اور ایک جناتوں کی جماعتوں، بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، اتنے انعامات اللہ نے تمہیں دیے ہیں، اور تمہارا حال یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے 5 وقت بھی سجدہ ریز نہیں ہو سکتے ہو، اپنے رب کے سامنے 5 مرتبہ عاجزی سے جھک نہیں سکتے ہو۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کی مسجدیں ویران اور خالی پڑی ہوئی ہیں، آپ کے بستر آرام کے لیے ہیں، لیکن 5 منٹ اور 10 منٹ کے لیے ان بستروں کو چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے جھک کر کے عاجزی نہیں کر سکتے ہو، تو تم سے زیادہ بدتر انسان کون ہو سکتا ہے؟ تم تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ انسان کو اگر اشرفیت اور افضلیت ملی ہے تو اس لیے ملی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے اندر لگتا ہے، اور اللہ کی عبادت یہ ہے کہ جب اللہ انعام دیتا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی، کتنے انعامات ہمیں دیے، اور ہم اللہ کی نعمتوں کا کس لیے کتنا قدر اور کتنا ہم شکریہ کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہم 100 میں سے 1% بھی اللہ کے انعامات کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ تو افلا تعقلون لا کر کے بتا دیا کہ تم سمجھتے نہیں ہو، تمہیں عقل نہیں ہے۔ گرچہ یہ جملہ بنی اسرائیلیوں کے لیے، اہل کتاب کے لیے ہے، یہود کے لیے ہے، لیکن یہ امت مسلمہ کے اوپر بھی صادق آتا ہے۔ آج ہم سوتے تو رہیں گے، کھاتے تو رہیں گے، عیش کرتے رہیں گے، لذت حاصل کرتے رہیں گے، مستیوں کے اندر مست رہیں گے، دنیا کی چیزوں کے اندر ہم کھوئے تو رہیں گے، لیکن اپنے رب کے سامنے ہم نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، اپنے رب کو رب نہیں مان سکتے ہیں۔ تو افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ اللہ نے سب کو عقل سلیم سے نوازا ہے، اللہ نے سب کو صحیح سمجھ عنایت کی ہے، اس لیے ہمیں اپنے رب کی طرف دھیان دینا چاہیے، اپنا رب کو دیکھنا چاہیے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لیعبدون کا مطلب ہے لیعرفون۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے انسانوں کو، ہم نے جنات کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ ہمیں پہچان لے۔
پہچاننا کیا ہے کہ ہم غفور ہیں، ہم رحیم ہیں، ہم ستار ہیں، ہم رؤوف ہیں، ہم مغفرت فرمانے والے ہیں، ہم لطیف بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر تم سے غلطی ہو گئی تو ہم پردہ پوشی بھی کرنے والے ہیں، ستاری کا معاملہ کرنے والے بھی ہیں، غفاری کا معاملہ کرنے والے بھی ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر غلطی پر ندامت نہیں کی، اپنی غلطی کو غلطی نہیں جانا، تو پھر یاد رکھو ہم قہار بھی ہیں، ہم جبار بھی ہیں۔ ہماری قہاریت کے سامنے، ہماری جباریت کے سامنے کوئی مقابلے کے لیے نہیں آ سکتا ہے، بلکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ یوں ہی کہیں گے این الجبارون فی الارض این المتکبرون فی الارض۔ وہ لوگ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو جبار و قہار کہا کرتے تھے، جو اپنے آپ کو متکبر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا کرتے تھے، آج کہاں گئے ہیں؟ ان کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن کریم کا یہ جملہ جہاں بنی اسرائیلیوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، وہیں اس امت کو بھی دعوت دے رہا ہے، افلا تعقلون، تنبیہ کر رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے، اے امت محمدیہ کے لوگوں سمجھ لو تمہیں ہم نے عقل دی ہے، کیا تم ہماری نافرمانی کرو گے؟ کیا بنی اسرائیلیوں کی طرح ہماری خلاف ورزیاں کرو گے؟ آج بھی ہمارا حال یہی ہے۔ بعض نام نہاد علماء ایسے ہیں کہ لوگوں کے منصب و جاہ کو دیکھ کر کے ان کی منشا کے مطابق مسئلہ بتا دیتے ہیں، رب کائنات کے حکم کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ تمام کے لیے حکم یکساں ہے۔ اس لیے دنیاوی سامان اور دنیاوی رقم کے لالچ کے اندر آ کر کے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خرابی تھی تو بنی اسرائیل کے اندر یہودیوں کی تھی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ وہی ذکر فرما رہے ہیں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، بس ان کے پیچھے ناخلف وارث الکتاب، کتاب کے وارث ہوئے، یاخذون عرض هذا الادنى، جو لے لیتے ہیں سامان کو اس ادنا زندگی کا، ویقولون سیغفر لنا، اور یوں کہتے ہیں کہ ہم تو معاف کر دیے جائیں گے، وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر آ جائے ان کے پاس اسی مانند اور سامان تو وہ اس کو بھی لے لیں۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ہم نے ان سے کتاب کے اندر عہد نہیں لیا تھا؟ اللہ یقول علی اللہ الا الحق، یہ کہ وہ اللہ کے اوپر سوائے سچ کے کچھ نہ بولے، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور یہ پڑھتے ہیں اس کو جو کتاب میں لکھا ہے، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، سو کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔